بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ سب سے پہلے رمضان شریف کی مبارکباد ہو آپ سب کو کہ آج چوتھا روزہ ہے، امید ہے کہ سب نے رکھا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک خوشخبری ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے اس خوشخبری کو شیئر کرنے سے پہلے، آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے کچھ اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ دنوں سے یہ چاند کے حوالے سے ڈسکس چل رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، چاند کے حوالے سے یہ کمیٹی جو بنی ہے، رمضان شریف جب بھی آتا ہے تو یہی نیا تنازع ہوتا ہے، پھڈا کھڑا ہو جاتا ہے کہ چاند کے حوالے سے بات جو ہے وہ جھوٹی نکلی ہے۔ انہیں آج روزہ نہیں تھا تو انہیں روزہ بنا دیا، تراویاں پڑھنی تھی تو تراویاں چھوٹ گئی۔ پہلے بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ روزہ جو ہے وہ ایک ضائع کیا گیا تھا۔ یہ 25 کروڑ عوام کا، بلکہ 25 کروڑ سے بھی زیادہ عوام ہے، ان سب کا روزہ جو ہے وہ ضائع کر دیا گیا تھا۔ اس بار بھی ایسا ہوا ہے کہ رمضان شریف کا 9-10 بجے کے قریب کوئی ایسا اعلانات نہیں کیا گیا تھا کہ چاند جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، بلکہ خبروں میں یہی گردش کر رہا تھا کہ آج رمضان شریف نہیں ہوگا۔ اچانک یہ کافی دیر کے بعد جو ہے اعلان کیا گیا کہ آج چاند نظر آ گیا ہے، اور کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ کل جو ہے وہ پہلا روزہ ہوگا۔ تو یہ بار بار مساجد کے اندر اعلانات ہو رہے تھے کہ تراویح پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ تو اس بارے میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو ہے کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ باقی علماء نے بھی اعتراضات کیے ہیں، اور جیسا کہ بہت مشہور ہیں طیب پیر طیب صاحب، انہوں نے بھی اس کے بارے میں بیانات دی ہیں۔ خضر السلام ہیں، کراچی کے عالم ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ اس میں سارے نااہل لوگ ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو صحیح طریقے سے اس کو جو ہے وہ چلا سکے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اس بات پہ کھل کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کمیٹی کا حق ہی نہیں بنتا، اب جواز ہی نہیں بنتا کہ یہ برقرار رہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کمیٹی کو فی الفور جو ہے وہ تحلیل کیا جائے، یعنی ختم کیا جائے۔ اس حکومت سے ریکویسٹ کی کہ یہ کمیٹی جو ہے ختم کر کے کوئی اور کمیٹی کے اندر لوگ شامل کیے جائیں، اور اگر یہ اس طریقے سے صحیح کام نہیں کر سکتے، چاند کے حوالے سے یہ خبریں صحیح نہیں دے سکتے، تو پھر ان کو چاہیے کسی علماء کے پاس بیٹھے، ہمارے پاس بیٹھے، اور ہم جو ہے ان کو صحیح طریقے سے بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ یہ انٹرویو میں جب بات کی جلالی صاحب نے، تو راغب نعیمی صاحب نے یہاں پر ان کو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ہم بیٹھیں، یا کوئی آپ حکومت کے عہدے دار ہیں، حکومت نے آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے کہ آپ کے پاس ہم بیٹھیں مشورہ کریں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کی۔ اور جلالی صاحب کی طرف سے ایک جو کویسچن کیا گیا، اس کویسچن کے اوپر میں بات کروں گا یہاں پر۔ انہوں نے کہا کہ جو پیچھے جو پہلا جو ایک روزہ جو ہے وہ ضائع کیا گیا عوام کو، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو راغب نعیمی صاحب نے کہا کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب وہ ضائع ہوا تھا، یہ روزے کی بات جب چلی، تو انہوں نے کہا کہ وہ جب اعلان کیا گیا تھا تو اس وقت میں وہاں پر موجود نہیں تھا، اور اگر میری ذاتی رائے پوچھیں تو اس میں یہ ہے کہ میں نے ان کو اس بات پہ منع کیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات سے بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ واقعی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایسی بات نہیں ہے، روزہ ضائع نہیں ہوا، ان کو تو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ واقعی روزہ ضائع ہوا تھا۔ راغب نعیمی صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس بات پہ سوال اٹھتے ہیں کہ راغب نعیمی صاحب کو جب پتہ ہے کہ ایک کمیٹی غلط ہے، ایک بات کی تحقیق نہیں ہوتی، پھر بھی وہ اعلانات کر دیتے ہیں کہ روزہ نہیں ہے یا روزہ ہے، تراویح پڑھی جائے گی یا آج عید ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے، تو اس ویڈیو کے نیچے ایک بھائی نے کمنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اس وقت جو فرانس کے اندر سفیر ہے، وہ سفیر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا داماد ہے۔ تو بھائی دیکھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کو جس نے بھی بتایا یہ بات غلط ہے۔ کوئی بات کرنی ہو تو اس کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے، تصدیق کرنی چاہیے کہ کیا واقعی یہ بات سچی ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، اگر آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو اس بات کو توجہ سے سنیے گا کہ کوئی بھی بات کرنی ہو تو اس کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے، تصدیق کرنی چاہیے کہ کیا واقعی یہ بات سچ ہے یا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ جو بات پھیل رہی ہے، جو بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے، اس میں کوئی سچائی اور صداقت نہیں ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ میں نے کچھ دوستوں سے رابطہ کیا ہے، اس بات کی تصدیق کی ہے
جو دوست تحریک لبیک کے بالکل جو ہے وہ بہت زیادہ قریب ہیں، ان سے میرا رابطہ ہوا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے، کیونکہ اس بات کا پہلے مجھے بھی یقین تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ صرف پروپیگنڈا ہے، لیکن پھر بھی میں نے تحقیق کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی کسی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، اور سب سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جو بیٹے ہیں علامہ سعد حسین رضوی صاحب، صرف ان کی شادی ہوئی ہے۔ وہ آپ سب کے سامنے ہے، سب نے دیکھا کہ ان کی شادی کس طریقے سے ہوئی ہے اور کب ہوئی ہے۔ اس ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ یہ جو بات پھیلا رہے ہیں آپ لوگ، یہ بالکل جھوٹی ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی صداقت نہیں ہے۔ وہاں پر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا سفیر، ان کا داماد جو ہے وہ سفیر نہیں ہے فرانس کے اندر۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خادم حسین رضوی صاحب کا داماد جو ہے وہاں پر سفیر ہو۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک کی اگر حکومت آ گئی تو ہو سکتا ہے وہاں لگ جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا داماد وہاں پر سفیر نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ خوشخبری ہے، اس حوالے سے آپ کے جو ہے بات شیئر کریں گے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ سب لوگوں کا، جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، مجھے سپورٹ کیا جنہوں نے، ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آج جو ہے آج سے کچھ دن پہلے میرا چینل جو ہے وہ مونیٹائز ہو چکا ہے۔ یہ ویڈیو مجھے پہلے بنانی تھی، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں چینل پہ نہیں آ سکا، ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکا۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگ کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا جائے۔ اس طریقے سے آپ ساتھ دیتے رہیے گا، صرف مجھے نہیں، جتنے لوگ یوٹیوب پہ جو ہے وہ محنت کر کے آتے ہیں، ان کا ضرور ان کی جو ہے وہ سپورٹ کیا کریں، ان کا ساتھ دیا کریں تاکہ وہ آگے کی طرف جا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔